کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی عمر زیادہ ہو گئی تو نظر ان کی کمزور ہو گئی، تو میں سب سے زیادہ ان کی خدمت میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ہاتھ سے پکڑنا، باہر لے جانا، مسجد لے جانا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے میرے والد کعب بن مالک نے سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہ میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اتنا مبارک دن تیری زندگی میں آیا نہیں جتنا آج کا دن تیری زندگی میں اللہ نے پیش کر دیا ہے۔ وہ دن کیسا تھا، وہ دن کیسے آیا، اس کی ڈیٹیل پھر صحیح بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث کی شکل میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ہم مدینہ میں ہیں، روم اس دور کی سپر پاور ہے، تو روم نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ مشورہ کیا کہ مدینہ والے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں، تو تیاری کرو، تو مدینے کا رگڑا نکالنا ہے۔ یہ روم کی پارلیمنٹ میں انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا اس نے آپ کو اطلاع کر دی کہ ایک سپر پاور آپ کے متعلق یہ فیصلہ کر کے تیاری کر رہی۔ ہمارے ہاں تو اپنوں کی جاسوسیاں زیادہ ہوتی ہیں، دشمنوں کی کم ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہم دشمنوں کی کریں اور اپنوں کی نہ کریں۔ اسٹیٹ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بطور عام پرائیویٹ سیکٹر میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ محدود سوچوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جو اصل دشمن ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ہم آپس میں دشمنیاں لگا کے تو تجسس کرتے ہیں، ایڈا بیڑا اگر کو ہویا ہے کہ نہیں تے ہو سکتا ہے تے کہ انج ہو سکتا ہے، خام خواہ نہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نہ اس کی ضرورت ہے، ایویں جیلسی فیلنگ میں۔ تو بہرحال آپ نے صحابہ کو کہا کہ تیاری کرو۔ تیاری کس چیز کی کریں؟ کہا کہ ہم روم کو اس جنگ کی جو خواہش ہے اس میں ہم ہوم سروس دیں گے، ان کو ادھر آنے نہیں دیں گے، ہم ان کے گھر پہنچیں گے۔ بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا کہ بھئی مقابلے میں سپر پاور، ہم چھوٹے سے تھوڑے سے، اور پھر ہم نے ان کے گھر جا کے حملہ کرنا ہے، یہ تو اچھے خاصے بندوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن صحابہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ ہمارے نبی کے جو بھی فیصلے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، جب اوپر والے کے فیصلوں پر ہم چلیں گے تو پھر وہی ہمارا مددگار ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ تیاری شروع ہو گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روزانہ لوگ آتے اور اپنی تیاری کی رپورٹ دیتے، اور وہاں پر مال جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے بڑا وہ مشہور واقعہ سنا ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1100 کے قریب اونٹ، گھوڑے، سامان، سونا، چاندی، یہ وسیع مقدار میں جو تھا یہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5.5 کلو سونا کہنے کو ہوتا ہے، 29 کلو چاندی، یہ باتیں ہیں منہ بھر کے جب کرتے ہیں۔ آج 5.5 کلو سونے کی ویلیو دیکھیں، 29 کلو چاندی کی ویلیو دیکھیں، 1000 گھوڑوں کی، اونٹوں کی ویلیو دیکھیں، ان کی کٹ اور سامان کی ویلیو دیکھیں، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جو اس دور میں اتنے وسیع پیمانے پر ایک میٹنگ میں اللہ کے دین کے لیے پیش کر دے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ جس پر رحمت کرتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ جانے بھی دے دیتے ہیں، پھر مال بھی انہیں لوگوں نے دینا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بار بار اٹھ کے کہتے کہ اتنا مال اور اتنے گھوڑے اور۔ تو وہاں ایک ٹیم بیٹھی تھی ماشاءاللہ جس کا کام سوائے تبصرہ کرنے کے کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں، نہ انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے نہ نیکی کرنے والوں کو معافی دینی ہوتی ہے۔ جب حضرت عثمان کھڑے ہو کے کہیں میں اتنا کروں گا تو وہ آپس میں کیا کہتے، دیکھیا بار بار اٹھ دے، ریاکاری واسطے کر دیتے ہیں بھائی لوگوں کو پتہ لگے بھائی میں بڑا سخی ہوں، کوئی معافی نہیں ان کو تبصرہ۔ ایک صحابی ان کا نام ہے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مشہور واقعہ ہے
کہ انہوں نے کسی یہودی کے باغ کو ساری رات خود پانی کھینچ کھینچ کے کنویں سے دیا، اور کوئی 2 سیر کھجوریں ملی تو وہ ایک کوئی سیر گھر لے گئے اور ایک لا کے ادھر دے دی، چونکہ اس کی کھجوریں اب تھوڑی سی چندہ سا تھوڑا سا تھا۔ اس پر بھی مبصرین وہی جو پہلی والی فضول بات تھے، جی میں بندہ نہ تیرے کلو روڑ تے کشمیر فتح ہوئی نا تو ضرور لے آنی سڑے آپ ہی کھا لینی ہے، ان کو بھی معافی کوئی نہیں۔ یعنی یہ ناقدین بیٹھے ہیں، نہ زیادہ دینے والوں کو معاف کر رہے ہیں نہ تھوڑے دینے والے کو، اور اپنا کردار پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے، یہ ٹیم ہے وہاں بیٹھی ہوئی۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں روزانہ یہ کہتا کہ میں تیار ہی ہوں، میری سواری بڑی کمال کی ہے، مجھے کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنے طور پہ ایک اسیسمنٹ تھی ان کے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تیار ہی ہیں، چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں افسوس وہ وقت آ گیا کہ آپ کی تیاری کا فیصلہ ہو گیا، بھی ہم نکل گئے۔ اب کہتے ہیں جب نکلنے کا فیصلہ ہوا تو کچھ غریب صحابہ آئے، یہ قرآن میں ساری ڈیٹیل اس کی بھی موجود ہے۔ وہ غریب صحابہ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اگر سواری مل جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ نے کہا یار پہلے ہی سواریاں تھوڑی ہیں، 16 بندوں کے حصے میں ایک سواری ہے، 16 بندے ایک سواری ان کے حصے میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں نے 16 میل پیدل چلنا ہے، 17ویں میل 1 میل کی لفٹ ملے گی، اس کے بعد اس کو کہا جائے گا تسی اتر جاؤ، ہن اگلے بندے دی باری۔ تو نہیں ہے وسائل ہوتے تو میں دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کا نا پھر نقشہ قرآن میں کھینچا ہے کہ وہ غریب جو ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ پھر جب رک گئے، رہ گئے اس جہاد سے، جنگ سے، تو اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس حسرت پر کہ کاش آج وسائل ہوتے اور ہم اس نیکی سے محروم نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن سے جب نیکی کا موقع مس ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی تکلیف ہوتی، اور قرآن بتلاتا ہے کہ جو منافق تھے یہ جب اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تو فرح المخلفون، وہ بڑے راضی تھے کہ جان چھٹی ہے نا، کہ روز دوجے دن جہاد دا پنگا لیا ہوندا ساڑی تے جان چھٹی گئی۔ وہ پیچھے رہ کے خوش تھے، جہاں نفاق تھا اور جہاں ایمان تھا وہ جہاد سے پیچھے رہ کے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے کہ کاش آج وسائل ہوتے اور ہم اس نیکی سے محروم نہ ہوتے۔ ہمیں بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی نیکی کے موقع کبھی مس ہو جائیں تو ہماری فیلنگز کیا ہیں۔ اگر تو دل میں تڑپ ہے، شرمندگی ہے، پریشانی ہے، پھر ایمان والی بات ہے، اور اگر کوئی گل نہیں، ایک نماز اسی نہ رہ گئی، کیڑا ساری عمر نمازیں پڑھنی ہے نا، نہیں، اگر یہ خرابی ہے تو اللہ رحم فرمائے، پھر ایمان کی حالت بڑی تباہ کن ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہرحال نقصان یہ ہوا کہ قافلہ نکل گیا اور میں رہ گیا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ قافلہ کے چلتا چلتا قافلہ تو پہنچ گیا روم والوں کی سرحد پر، وہ تقریباً کوئی 700-800 میل کا فاصلہ تھا، پیدل جا رہے ہیں، تھوڑے سے سواری کی لفٹ ہے، بڑا مشقتوں والا تھا۔ دوسرا کہ سپر پاور، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی محلے کی لڑائی نہیں، چھوٹا سا مدینہ، بم قابلہ، سپر پاور، گھر جا کے حملہ کرنا، کتنا مشکل سا فیصلہ تھا۔ اور اس میں ایک اور پریشانی تھی کہ جب یہ لوگ نکلنے والے تھے، یہ گرمیوں کا موسم، ایک پرابلم ٹیمپریچر کی، دوسرا کہ فصلوں کے پکنے کا موسم۔ ابھی ہماری بھی گندم پکتی ہے نا جب ٹھیک ٹھاک اپریل 15 سے 20-25 اپریل یہ جو موسم آ رہا ہے، تو ٹھیک ٹھاک گرمی میں فصلیں، کھجوریں، ان کے پکنے کا ٹائم۔ یہ دوسری پریشانی کہ جو معیشت کو سنبھالنے کا وقت ہے وہی ٹائم ہم مدینے کو چھوڑ کے جہاد کے میدان میں نکل گیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنا وقت ادھر لگے گا، کون سا ہاتھ لگا کے آنا ہے۔ جنگیں تو بندہ شروع کر بیٹھتا ہے، واپسی کا ٹائم فریم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اب جو منافق تھے نا وہ مسلمانوں کو کہتے لا تنفروا فی الحر، کہتے گرمی بڑی جے اجاد والا کام نہ کرے ہو، تو ہی منع نہیں کرتے، مڑنا تو ہے کوئی نہیں، تہاں ضدی جو لوگ تہاں جانا ہی جانا، انج اسی تہاڈا ہی بھلا کرن ڈے ہیں، گرمی بڑی ہے تو نہ جاؤ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے نا ان کا جواب بھیجا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ان کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو اگر تم آخرت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آگ اس گرمی سے بہت زیادہ شدت والی ہے، وہ آگ آخرت کی اس گرمی سے بہت زیادہ شدت والی ہے،
اور دوسرا اس میں یہ ذہن دیا گیا کہ اگر اس گرمی کو برداشت کر لو گے تو اس آگ سے اللہ تمہیں بچا لے گا. تو اگر کمپیئر بھی کرو تو جہنم کی آگ کا اور اس دنیا کی گرمی کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن اللہ نے سیدھی بات کی کہ وہ آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے. تو بہرحال ان کا ایک فضول قسم کا عذر تھا، اس کو ریجیکٹ کیا. یہی ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو منافقین ہیں، پہلا مسلمانوں کے چندے پر تنقید، دوسرا مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کا کردار، اور ٹیکنیکل طریقہ لاجیکل. ٹھیک ہے گرمی بڑی ہے، جب موسم ٹھیک ہوگا تو جو بھائی اسی ہنی مون تے جانا جائیں گے، جڑے موسم سے دشمن کہے گا اسی اسے موسم سے جانا. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دشمن کہے بھائی آ جاؤ، یہ تسی کو 2 مہینے کਢ لو، مارچ دے سینٹر چ آ جاؤ گے، پھل شل کھڑے ہو گے تو اسی آ کے جائیں گے لڑ لیں گے. بھائی تسی کہڑے پھل شل کھڑے ہو گے؟ دشمن تو تمہیں باہر نہیں بلا رہا نا پکنک پہ، یہ تو جنگ ہے. انہوں نے پھر اگلا کام شروع کر دیا. ایک بندہ آئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گل کرنی سیکھی، او نا اصل میرا کوئی مسئلہ ہے تو میری چھٹی دے دو. اچھا یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے جہاد زبردستی نہیں ہوتا، اور جرنیل اعظم سب سے زیادہ اس چیز کو جانتے تھے. جو بھی چھٹی مانگتا آپ کہتے جاؤ، جو بھی چھٹی مانگتا آپ کہتے جاؤ. اور ایک بات یہ میں کہوں گا، ممکن ہے وہ کسی کو تکلیف والی لگے، لیکن چونکہ میری اسیسمنٹ ہے، میں نے وہاں سے یہ چیز اخذ کی ہے، جہاد اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کی پالیسی نہیں. جب میں نے دیکھا ہے لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نا، بندوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں ایک مثال دینے لگا. ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھٹی دے دے. کہا وجہ درخواست میں کیا وجہ چھٹی کی؟ اب دیکھو اس کی دلیل کیا ہے. کہتا ہے مجھے نہ پتہ لگا کہ روم دیا عورتیں بڑی سوہنیاں نے، تو جے میں اتنے گیا نا تو میرا ایمان کا پٹھا پائی جانا، تو میرا ایمان بچا لو، یہ تاری مہربانی ہے. میں نا سچ اپنا ایمان بچانا چاہنا، تو تھی مینوں نہ آکھو. میں اتنے گیا بھی کسی عورت وال ویکھ کے میرا معاملہ کمزور ہوئے گا تو میرا ایمان خراب ہو جانا، تو میرے رحم کھاؤ، میرا ایمان بچا. اب دیکھو کیا لاجیکل اس کی بات ہے، میرا ایمان بچا. بندہ پوچھے کہ سارے ایمان کا پٹھا پٹھاؤ واسطے جانے تو کلا ایمان والا رہ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا. کہا بعض لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالو، تو ان کو بتلاؤ کہ جو پیچھے رہ گئے وہ فتنے میں پڑیں گے، جو اللہ اس کے رسول کی بات مان کے چلے گئے وہ فتنوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ اگر اللہ اس کے رسول نے فتنوں میں ڈالنا تو بتاؤ نکالے گا تو اللہ اس کے رسول تو نکالنے والے ہیں، گرنے والے تو تم خود ہو. تو یہاں بھی کیا اس کے ذہن میں کیا بات آئی کہ گویا میں اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں نے بڑے جہاد مخالفین دیکھے، میری بھی 29-30 سال اٹیچمنٹ ہے مجاہدین سے، ایسے بے وقوفی والے عذر پیش کرتے ہیں، بندے کو ویسے ہی ہنسی آ جاتی ہے کہ بندہ کہ یار دسو دا ہوں کی جواب دے. جڑا یہ اپنے کو بڑا سوال کਢ کے لے کے آئے 200 فٹ ڈونگا بور کر کے گوتا مار کے کی بندہ جواب دے، ایڈا ماہر بن. کوئی عقل نہیں کا، اصل اندر خوف ہوتا ہے موت کا، مرنا چاہیے، مروا نہ چھڑ، یہ مصیبت ہے. وہاں پھر ذہن کام نہیں کرتا کہ میں نے عذر کیا پیش کرنا. بہرحال یہ شروع کا منظر تھا. قافلہ چلا، آپ نے جا کے جب روم والوں کے سرحد پر دستک دی کہ جناب ہم آ گئے ہیں، روم والوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مدینہ اور ہم پر چڑھائی. اللہ نے اتنا روک ڈالا اس دور کے سپر پاور پر. وہ جو مشقت تھی نا قربانی کی، فصلوں کی قربانی، گرمی کی قربانی، اپنوں سے دوری، جرت والا فیصلہ، اگلے کے گھر جا کے اٹیک کی بات، سپر پاور کی جان ہی نکل گئی. وہ کہتے ہیں جناب تسی کدھر؟ تو آپ کے سفیر نے پیغام دیا کہ تساں یاد کیتا سی. کی مطلب؟ وہ تساں گل نہیں کی تھی کہ اسی مدینے اتنے اٹیک کرنا ہے، وہ بدن ڈے نے. بس اس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں. پھر وہ کہنے لگے نہیں وہ تو ہے نہیں گل ہی کی تھی، تو سچی مچی سمجھ گئی. اب وہ جان چھڑائیں، پر جان کہاں چھوڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت ضائع کرنے تھوڑے آئے تھے. آپ نے کہا کہ ہم تو آ گئے. اب سپر پاور کو سمجھ نہ آئے کہ جواب کیسے دیں، جان کیسے چھڑائیں. جان نکل گئی تھی ان میں سے. تو سپر پاور کا عذر دیکھیں جو مدینے والوں کے سامنے پیش ہوا کہ کہنے لگے اور گل ہے وے ساڈی نا اصل تیاری کوئی نہیں. دیکھو کڈے معصوم لوگ نے ہیں، ساڈی تیاری کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون پٹی پڑھائے؟ انہوں نے صحابہ نے کہا ساتھیو خیمے لاؤ نا، کلے شلے لاؤ، رسیاں رسیاں بنو. تے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ? ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ بھائی ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, وہ تو خیمے لا کے بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ نے کہا صحابہ کو جب تک یہ تیاری شری کرتے ہیں نا، تیاری انہیں کتنے کرنی ہے تو مر گئے سن ہوتے گل سن کے، تو آپ نے صحابہ کو کہا وقت ضائع نہیں کرنا، اٹھو شاباش، جن نیڑے نیڑے قبیلے نے، قوما نے، لوگ نے، جاؤ اللہ نے دین کی دعوت دو۔ جہاد کا مطلب یہ تھوڑا مسا لمے پہ رہنا اتنے، نہیں، جو وقت موجود ہے اس کو یوٹیلائز کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ ہم وقت ضائع کرنے والے لوگ، اس سے کیا سمجھ آتی؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں چلتا ہے اے کڑی جماعت ہے یہ بھائی صرف خدمت کا کام کرتی، اچھا جی، تو باقی کام انہیں نماز روزہ کی گل ہے نا کہ تھوڑے سیکولر جو لوگ نے انہیں کتے بلیاں کی بھی بھاویں خدمت کروا لو، اچھا جی، یہ کہڑے نے؟ یہ صرف جہادی نے، یہاں کو دوجا کام نہ کروا لے، یہ بندے مروا لو یہاں کو۔ یہ تیسرے کہڑے نے؟ یہ بھائی صرف تبلیغ کرتے تے جہاد تے دوجا تے جماعت نے یہ گل سانو نہ کرو، اساں صرف تبلیغ کرنا۔ یہ ہم نے اسپیشلائزیشنز خود بنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کر رہے ہیں، اس میں جتنا وقت بچا دعوت کا کام بھی، میری بات سمجھ آئی ہے؟ ایک صحیح جماعت حق کا جو ہے نا وہ آل راؤنڈر ہوتی ہے، وہ پورا ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتی ہے، وہ ایک چھت کے نیچے ساری سروسز کو فراہم کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ تبلیغ ساڑھے کو جہاد اگلی دکان تو لو خدمت اس کو اگلی بندہ تو میں کون مہندی لینا آ گیا، سارے بازار سے کنجر ہونا پہن گیا، ایک عید کی شاپنگ لے، دین تو مکمل ہے تو سارے کام کیوں نہیں؟ اے نہیں ایسا ایک ایک رکھے ہے، سبحان اللہ، ایک ایڑی پروڈکٹ ہے جیڑی تسا منڈی دی ایک رکھی، جب دین مکمل ہے تو مکمل کام کریں۔ بہرحال روم والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ساڈے تے ہاتھ کھڑے جے بھائی، اسی لڑن لوڑن والی کہانی چ کوئی نہیں۔ وہ جتنی مشقت راستے کی تھی، وہ جتنا ہالی ووڈ کے ذریعے ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جب میدانوں میں پنگا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلمی دنیا اور ہے اور حقیقی دنیا اور ہے۔ 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، اس ڈرامے کی، اس حملے کی 50 قسطیں بھی ہو تو شکست اللہ کے دشمنوں کی ہے، فتح اللہ کے بندوں کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو راستے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو 2 ڈیوٹیاں دے کے بھیجیں۔ ٹائم ایسا آ گیا تھا، ایک کو آپ نے حج کا امیر بنا کے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ آپ نے جا کے یہ اعلان کرنا ہے کہ یہ جو قتل کا مسئلہ تھا فلاں وہ ختم، فلاں سود کی بات ختم، فلاں جو پرانی بات چل رہی تھی وہ ختم، یہ فیصلے آپ کی فیملی کی طرف سے ہونے تھے، حج کی امانت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، یہ راستے میں چلتے چلتے کام ہو رہے۔ اب جو واقعہ کے اہم ترین دوسرا حصہ ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو میں کیا بہانہ پیش کروں گا کہ میں کیوں رہ گیا ہوں، کیونکہ عذر تو میرے پاس شرعی ہے کوئی نہیں۔ ادھر منافق آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو قرآن کی آیت ہے فرح المخلفون، منافق ایک دوسرے کے ہاتھ ہاتھ مارن تے نالے کہن ساری عمر پنگا لیا قبیلیاں نال، نکے نکے لوکاں نال، ہن سپر پاور نال واہ پینا، انہاں چوں واپس ہی کوئی نہیں آنا، واپس ہی کوئی نہیں آنا۔ کوئی دوجے نوں آندا پیا لو جی فلانے نے ایسا عذر پیش کیتا ہے چھٹی لین لے، اگلا دوجی گل ہی نہیں کیتی، انہیں کہا ٹھیک ہے بھائی جا تو چھٹی کر، یعنی پٹھیاں گلاں دے اوتے وہ انجوائے کرن ڈے، یعنی کہ ساڈی جان بھی چھٹی تے نالے آوے کہ ایسا بڑا کمال کیتا ہے کہ بھائی جہاد تو پیچھے رہ گئے، یہ تو انجوائے کرن ڈے۔ اب یہ جو صحابی ہے نا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، جو جو وہ قریب آئیں میں پریشان ہوا، جو ہی آپ کا لشکر آیا، آپ کا سنت تھی، ہمیں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے سفر سے واپس آتے تو 2 کام کرتے، ایک یہ کہ پہلے اپنی مسجد میں آتے، ڈائریکٹ گھر داخل نہیں ہوتے، آپ اپنی مسجد میں آتے، وہاں کو 2-4 رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ دوسرا آپ نے حکماً یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی دور سے آئے، دیر بعد آئے تو اپنے گھر اطلاع کر دے، اپنے اہل و عیال کو اطلاع کر دے کہ بھی میں پہنچ رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ نے ہمیں سیل فون کی سہولت دی ہے، بندہ فون کر دیتا ہے۔ کئی بندے پتہ کہ میں سرپرائز دینا، یہ بے وقوفی ہے، کوئی یہ سنت کی مخالفت ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ بندہ ہوتا ہے نا، میں فرینکلی بات کرتا ہوں، بندہ بڑے رومانٹک موڈ میں باہر سے آتا ہے،
بغیر گھر بتائے کہ جناب میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور میں اچانک سرپرائز دوں گا. وہ کہ جدو وہدا نا چائنا کا 2 کلو کا جندرا لگا تو سرپرائز سرکار کو لب جاتا ہے کیونکہ اگلی تو پیکے گئی ہوں. پھر یہ سارا رومانس بھی واوا چڑ جاتا, موڈ بھی آف ہو جاتا. یہ کی ہوا پھر کی ہوں اکثر موڈ واوا ہی آف ہو جاتا ہے. تو سنت پر چلنا بچت ہے, سرپرائز کے چکروں میں اس کی مخالفت کر کے ایویں اپنا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسجد میں آ کے بیٹھے, اب جو تھے نا منافق صحابہ کہتے ہیں وہ آ کے پتہ کیا کہیں, لو جی میری تیاری پوری ہے جی, میں جانا ہی جانا ہے, اچانک میرے کام پہ آ گیا, اے مسئلہ ہو گیا, او مسئلہ ہو گیا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں زمین پر, آسمانوں والا سارا کچھ دیکھ رہا ہے. انہوں نے پہلے کیا کہا, بعد میں کیا کیا, اب کیا کہہ رہے ہیں, اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے نا شروع میں ایک بات کر دی تھی, جب انہوں نے چھٹیاں مانگی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سخت تبصرہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. اے نبی, بے شک جہاد سے پیچھے رہنے کی چھٹیاں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے. ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی شک میں تذبذب میں یہ غرق ہیں. اصل بیڑا غرق اندر سے ایمان کی کیفیت کا ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتبار نہیں, اس لیے یہ لوگ چھٹیاں مانگ رہی ہیں. پھر الگ آیت نازل کی کہ جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی چھٹی نہیں مانگتے. یہ قرآن ہے, یہ کسی کالم کی بات نہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یار لڑنا لڑانا تو اگلی بات ہے, کیا ہمارے دل میں, طبیعت میں, مزاج میں, ویژن میں جہاد اللہ کے حکم کے طور پر موجود ہے؟ ایک ہوتا نا بندہ کہتا ہے چلو یار اگر یہ ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہے, میں جان نہیں دے سکتا, میں مال دے دیتا ہوں, میں مال نہیں دے سکتا, میری زبان اس میں کردار ادا کر دیتی ہے. ایک یہ شکل ہے, ایک ہے نہ جان دینی ہے نہ مال دینا ہے اور اس زبان کو جہاد کی مخالفت میں استعمال کرنا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا جو اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی چھٹیاں وہ مانگ رہے ہیں جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں. ایک تو یہ ٹیم ہے, اور جو پیچھے رہ کے جہاد کی مخالفت بھی کرے, جائے بھی نہ, کردار بھی ادا نہ کرے, مخالفت بھی کرے, زبان بھی اس کے خلاف استعمال کرے, اس کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ میرا معاملہ کس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے, میں کس پارٹی کی سپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اگلی چیز وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آ گیا. کہتے ہیں جب میں آیا نا, یہاں کی بڑی سنجیدہ بات ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے مسکرا کے مگر آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. مجھے ملے مسکرا کے مگر آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. میرے بھائیوں, دنیا میں پبلک ڈیلنگ میں میری کلیکشن کے مطابق اگر کوئی سب سے کمال کی باڈی لینگویج ہے تو وہ مسکراتا چہرہ ہے. آپ کاروبار کریں, تبلیغ کریں, جو کام آپ نے دنیا میں کرنا ہے, سب سے کمال کی باڈی لینگویج وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر زیادہ سے زیادہ مسکراہٹ چھائی رہنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملنا یہ صدقہ ہے, یہ نیکی ہے, اور جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اللہ اس کی بے شمار فوائد اس کو عطا فرماتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہم نے کوئی مسکرانے والا بندہ دیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں, سنجیدگی ہمارے نبی پر ختم ہو جاتی ہے. تو سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ملے بندہ کے لگتا ہے فوتگی تو اٹھ کے آئے نہیں, یا ادھر جان دے نہیں, یا ادھروں آئے نہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کے نہ کوئی متقی پرہیزگار ہے, نہ کوئی سنجیدہ طبیعت ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی سے زیادہ مسکراتا چہرہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. آپ ناراض ہیں اس وقت صحابی سے, مگر کیا ضبط ہے اپنے آپ پر کہ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے مسکرا کے مل رہے ہیں. اور صحابی کتنا باریک علمی نقطہ پیش کر رہا ہے, کہتا ہے مگر میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ آپ کی مسکراہٹ ضرور تھی مگر اس میں ناراضگی تھی. میرے محترم بھائیوں, محبتوں کا گہرا احساس یہ سینسر کرواتا ہے کہ مسکراہٹ ناراضگی والی ہے یا سچی دوسری ہے. عام بندے کو اس کا پتہ نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے,
اور جب راضی ہوتی ہو تو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، ایک بیوی اطاعت نہ کرے، اونچی بولے، بدتمیزی کرے، وہ تو محلے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، بلکہ ساڈے تو ماشاءاللہ پہلے ساڑیاں کو پتہ لگتا ہے، پھر محلے والوں کو آخر چ خامد کو پتہ لگتا ہے۔ تو اینے بدل درجن تو بعد جب بندہ کہہ چھڑے مینوں بھی پتہ لگ جاتا ہے بھی میری بیوی کدوں ناراض ہے، تو یہ کہڑی کرامت ہے، ساری دنیا کو پتہ لگا۔ تو مسئلہ تو وہاں بنتا ہے نا، بیوی اطاعت بھی پوری کرے، نافرمانی نہ کرے، تنگ نہ کرے اور تصور نہ دے اسیس کرنے کا، وہاں کمال ہے کہ بندہ سمجھ جائے کہ موڈ آف ہے یا آن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو اماں جی کہنے لگی آپ کو کہتے تو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے کہا عائشہ جب دوران گفتگو آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ جب یہ کہتی ہیں نا محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پتا ہوتا ہے موڈ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دوران گفتگو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کہتی ہیں ابراہیم کے رب کی قسم، کہتے ہیں بس اتنے فرق سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے رب تو ٹھیک ہے دونوں کا ہے، پر میرا نام کیوں نہیں آیا؟ اتنے بریک اور لطیف فرق سے ہمارے نبی کہتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اتنی بریک سینس ہم رکھتے نہیں رکھتے ہم؟ کیوں ہسن ڈیا سی چنگا بھلا ملیا، دوجا آتا تینوں ہس کے ملیا، تو جڑا ڈنگ ماریا اندروں مریا سڑیا پیا سی، وہ تینوں کی کہندا بندیاں نے کھلو کے؟ کیونکہ ساڈا وڈا جہا لیبارٹری کا حساب ہوندا ہے نا، موٹا جیسا حساب رکھا ہوندا ہے، لیکن اتنی بریکی میں ہم جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسکرا کے ملے مگر آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی۔ تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ تو وہاں کعب رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی بات کی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نے باتوں باتوں میں اس کو پور کر دینا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں گا تھوڑی دیر بعد جبرائیل آ کے سارا کچا چٹھا کھول دے گا، مجھے کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا، تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ بات یہ ہے کہ سستی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اپنی غلطی کا، میرے پاس کوئی دوسرا بہانہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں نا سمجھنی چاہیے تھوڑا دماغ پر بوجھ دے کے۔ میں نے جتنا اسلام پڑھا ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو بندہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے اس کی گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ سید الاستغفار ایک دعا ہے، حدیث میں آتا ہے جو صبح پڑھ لے تو شام تک فوت ہو جائے تو وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے تو وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس میں یہ لفظ آتے ہیں اللہم ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لمبی دعا میں نہیں پڑھتا، شارٹ کر کے اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو اعتراف ہے نا گناہ کا، یہ شرمندگی کا ایک جز ہے۔ الندامۃ من التوبہ، اور شرمندگی بھی توبہ ہے۔ جب کوئی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے گناہ کو کام کری۔ بندے سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی شرمندگی کو توبہ کے زمرے میں ڈالتا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا نا میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں، تو ظاہراً کیا ہونا چاہیے تھا کہ چلو اب گناہ کریں، یہ ہونا چاہیے تھا، اتنے کام بھی ہو گیا۔ یہاں آپ نے کہا کعب تیرا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، اب تیرے کیس کا فیصلہ زمین پر، میرے پاس تیرے کیس کا فیصلہ نہیں، تیرے کیس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوگا کہ اب تیری اس سستی غلطی کا نتیجہ کیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو واقعہ سناتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ سوائے 2 جنگوں کے، ایک غزوہ بدر میں اس میں نہیں شریک ہو سکا لیکن وہ پلانڈ نہیں تھی، بائی چانس وہ جنگ ہو گئی، اس لیے جو اس میں رہ گئے اس پر کسی کا گلہ شکوہ نہیں۔ دوسرا یہ تبوک کی جنگ تھی جس میں میں سستی سے رہ گیا، باقی کسی جنگ سے میں پیچھے نہیں رہا۔ 27 مارکوں کے لیے اللہ کے رسول نکلے، اگر ایک مارکے میں صحابی ساتھ نہیں جا سکا تو ظاہراً یہ ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے سی کہ نہیں، ظاہراً کہ 26 دفعہ میں سے ایک دفعہ ایک بندے نے کام نہیں کیا، 26 دفعہ کام کیا ہے، تو ظاہراً اس کے ساتھ یہی اصول ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی گل نہیں چلو وہ ذرا احتیاط کرے۔ مگر صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھنا، غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، 27 جنگوں میں سے 25 میں شریک بھی ہوئے ہیں،
اور وہ رب جس کی رحمت اس پر غالب ہے، اور وہ رب جو 100 ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اب فیصلہ اس کی طرف سے آنا تھا کہ اس صحابی کا فیوچر کیا ہے، اور وہ پتہ کیا تھا؟ چلو جان دیں، نہیں پڑھیں صحیح بخاری شریف، قرآن بھی پڑھیں۔ فیصلہ آسمانوں سے یہ آیا، ان لوگوں کے ساتھ کوئی بندہ سلام کلام نہیں کرے گا۔ کتنے دن؟ عام اسلام کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ کسی کو ناراض رہنے کی اجازت یہی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دوسرے وہ جو آپس میں کینہ بغض دشمنی پر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی فائلیں لے جاؤ، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اتنی دیر تک ان کا عمل دیکھنا بھی نہیں ہے۔ سائن کس نے کرنے ہیں؟ جب سائن نہیں ہونے تو وہاں پر ادائیگی کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل جوڑ دے۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، غیر معینہ مدت، کوئی پتہ نہیں 10 دن ہے، 15 ہے، 20 ہے، 30 ہے، لیکن یہ کیس 50 دن تک چلا تھا۔ 50 دن تک بائیکاٹ تھا اس اسلام میں جس میں 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اب آسمانوں سے فیصلہ آ رہا ہے تو 50 دن کا بائیکاٹ ہے، لیکن سٹارٹ ایسا کر دیا تھا کہ اس کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ 2 بندے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں بہرحال میں اٹھ کے وہاں سے آ گیا۔ کہتے ہیں اب کیا تھا، مجھے پتا چلا بندے 2 اور بھی ہیں، تو ہم 3 ہیں کل جو مس ہوئے ہیں اس جنگ سے۔ کہتے ہیں حالات یہ بن گئے، کوئی بندہ ہمیں لفٹ نہ کروائے، نہ کوئی سلام، نہ کلام، نہ دعا، نہ ہیلو ہائے۔ جب سلام دعا نہیں ہے تو کس نے کہنا تھا کہ او سنا کی ہو ڈیا، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کافی دن گزر گئے، وہ جو دوسرے 2 تھے وہ بزرگ تھے، وہ رہتے تھے زیادہ تر اپنے گھر میں تھوڑا طاقت میں تھا، میں مسجد میں بھی آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تھوڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے، تو جب میں اچانک چہرہ اٹھاتا تو وہ چہرہ پھیر لیتے۔ اب ہم محبتیں کرنے والے، جب اللہ کے رسول چہرہ پھیر لے میری تو جان نکل جائے کہ یہ تو وہ چہرہ تھا کہ ہماری طرف رہتا تھا، ہم ان کی طرف رہتے تھے۔ آج جب میری نظریں نیچے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک لیڈر ہے دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے کہ میرے ساتھی کی معافی اتر جائے، نازل ہو جائے، وہ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہو پا رہا، وہ تکلیف میں ہے، اور جب میں نظریں اٹھا کے دیتا ہوں وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا چہرہ پھیرنا میرے لیے بڑا اذیتناک تھا، لیکن یہ دن چلتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول کا ایک پیغام لے کے آنے والا آ گیا، بہت بڑا پیغام اس نے دیا۔ کیا صحابہ تھے اللہ کی قسم، وہ ایمان کو اسلام کو کس اینگل سے لیتے تھے۔ اس نے آگے پتا کیا پیغام دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں طلاق دے دو، عارضی الگ ہے یا مستقل الگ؟ اندر کیا ہے؟ اگر میرے نبی کا حکم طلاق ہے تو طلاق دے دیتے، اگر عارضی علیحدگی ہے تو عارضی علیحدگی۔ تو اس نے کہا نہیں طلاق نہیں، بس فزیکلی ریلیشن ختم۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسرے 2 تھے نا، ان میں سے ایک صحابی بزرگ تھے، ان کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ دیکھو تھوڑا اس کے اندر اتر کے دیکھو، یہ ایک جہادی مارکے سے سستی ہے، اور رب کا رد عمل تھوڑا دیکھیں، ڈسپلن دیکھیں، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ غلطی بندے کی ہے، اثرات بیڈ روم تک چلے گئے ہیں، اور ہم بولے وہ غلطی میری سی، تو ہی گل گھر تک لے گئی ہو، گھر تک تو اگلے بچائیے۔ اس لیے کہ تربیت چاہتا ہے اسلام، اس لیے کہ پورا معاشرہ کھڑا کرنا چاہتا ہے جہاد پر، اس لیے کہ ہر رکاوٹ دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام محبتوں کو مینج کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کا رسول اور جہاد سے بڑھ کے وہ کسی سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے سب کو ٹریننگ سیشن میں داخل کر دیا، کہا کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو وہ دوسرا جو صحابی تھا، اس کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے دیں، میرے خاوند کے پاس غلام کوئی نہیں، نوکر کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، تو وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ رہ لوں۔ تو پتہ کیسے ساتھ کی اجازت ملی؟
کہا خدمت کے لیے رہ لو لیکن فزیکل ریلیشن شپ کی اجازت بطور بیوی اس کی اجازت رہنے کی نہیں، بس سروسز ہیں عام، کھانا پینا یہ وہ۔ اب کعب بن مالک کو کسی نے کہا تسی بھی گل کر لو کی بتاؤ، وہ کہنے لگے بھائی وہ میں اگے گل کر کے بڑا شرمندہ، تے جے مینوں دوجی گل تے جواب لا گیا نا تے میرے کول راہ کوئی نہیں، تو میں بھائی گل کوئی نہیں کرنی، مینوں بڑا چاہتا ہوں ایک حیا تھی اندر۔ اب دن گزر رہے 2 4 10 15 20۔ ایک دن کعب بن مالک کہتا ہے میں اپنے دوست اور کزن، بیٹا بھی چچا کا ہے اور دوست بھی ہے، اس کے باغ میں گیا، وہ اندر کام کر رہا تھا، میں دیوار پھیلان کے اندر گیا تو وہ لگا ہوا تھا درختوں کے ساتھ اپنا جو اس نے سیٹنگ ویٹنگ کرنی۔ واللہ یہ لوگ کتنے سمجھدار تھے اور کتنے مخلص تھے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں چچا کا بیٹا ہے، یار بھی ہے میرا، تو میں نے نا کہا اس اپنے چچا کے بیٹے کو، میں نے کہا یار گل سن، تیرا کی خیال ہے میں اللہ کے رسول نال محبت نہیں کرتا؟ تے چاچے کا منڈا چپ، ساڈے ورگا ہوندا نا کوئی آ گیا باہر نہیں رکھے ہوئے آ جا گپ شپ لائیے باہر ایک وکھرا ہی نخرے نہ ویکھے نے، کوئی سلام دعائی نہیں لین دیا دا، یہ کہڑا دین آ گیا، اگے کوئی چہرہ سنیا سی 3 دنوں تو بعد ناراض نہیں رہنا، ساڈی واری آئی ہے تے کام ہی نہیں مکدا پیا، باہر تے کوئی نہیں، آ ہور دس کی ہون ڈیا تے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، چپ۔ کہا کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ کہا بھائی کہ میں اللہ کے رسول نال محبت نہیں کرتا؟ آندا میرے چاچے کا منڈا آندا یہ جواب میں کیوں دواں، یہ جواب اللہ کے رسول دین کہ میں کون ہونا جواب دینے والا؟ کو نا سینس کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ انہوں نے دینا ہے کہ آپ اس موقع میں سچے ہیں یا نہیں، میں کیوں کہوں؟ انہوں نے تو سچا ہے، انہوں نے غلطی ہے، ہو سکتا ہے ایسا میں کہوں؟ صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، میری کوئی اجازت اور حیثیت نہیں کہ میں سرٹیفائی کروں کہ نہیں نہیں تو ٹھیک ہے وہ غلط نہیں۔ کہتے ہیں میں اتنی تکلیف میں وہاں سے اٹھا کہ یار اگر میرے یار نے بھی مجھے لفٹ نہیں کروانی تو میں کس سے توقع کروں؟ خیر میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، بالکل اینڈ آ گیا۔ اینڈ آیا تو تقریباً کوئی 40-50 دن گزر گئے تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں کھڑا تھا تو کسی بندے نے کہا کہ کوئی ہے جو ہمیں کعب بن مالک سے ملا دے۔ بندہ آیا تھا باہر سے، اس کو نہیں پتا تھا کعب کون ہے، تو کسی نے کہا وہ کھلوتے مل لو جا کے۔ تو وہ بندہ کہتے ہیں میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا، وہ خط اس نے مجھے دیا۔ خط کس کا تھا بولا؟ غسان ایک علاقہ ہے، اس کے بادشاہ کا خط تھا، غسان علاقے کے بادشاہ کا خط ہے، اور اس نے پہلا جو تیر مارا نا پروپیگنڈے کا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کعب مجھے پتا چلا تیرے ساتھیوں نے تیری قدر نہیں کی، پہلا یہ تیر مارا تاکہ اپنوں سے متنفر کر سکے، اور دوسرا اس نے پیکج دے دیا، کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں تو میں آپ کو اپنی حکومت میں حصہ دوں۔ یہ 2 باتیں، ایک دلیل دی کہ تیرے ساتھی تجھے لفٹ نہیں کروا رہے، اور دوسرا کہا اگر میرے ساتھ مل جاؤ تو میں اپنی سیاست میں اپنی حکومت میں تمہیں شامل کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو کتنا کمال کا پیکج ہے، ہمارے جیسا ہوتا نا 30 سال ہو گئے نے مینوں اس جماعت دے نال، انہوں نے مینوں سیکٹری تک دا عہدہ نہیں دیتا، کدی میرا اشتہار چ نام نہیں لکھیا، وہ یہ تو بگانے ہی چنگے، ویکھو وہ بگانا ہو کے انہیں مینوں کیا میں تینوں حکومت حصہ دینا، انہاں دی تے ناراضگی نہیں مکن چاہن ڈی، میں کہڑا دین قبول کر بیٹھا نا، بالکل نہیں، بلکہ وہ خط پکڑا، آگے بڑھے، ایک تندور جل رہا تھا، اس بادشاہ کا لو لیٹر پیکٹ سمیت آگ کے اندر جلا دیا، اور اس پر تکلیف میں آئے، کہنے لگے ہائے آج میرا یہ سٹینڈرڈ کہ اللہ کے دشمنوں نے مجھ سے توقعات باندھنا شروع کر دی ہیں کہ میں نبی کا ساتھ چھوڑ کے ان کے ساتھ چلو جاؤں گا، کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم نظریے کے لوگ ہیں، عقیدے کے لوگ ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں، مفادات کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہ آخری امتحان تھا جس میں اللہ نے ان کو پاس کیا۔ کہتے ہیں میں پھر اپنے گھر آیا تو رات کو جب وقت ہوا فجر کا تو میں نے فجر کی نماز اپنے مکان کی چھت پر پڑھی، بڑی تکلیف میں تھا، تو کہتے ہیں کہ دور سے مجھے کسی کی طرف سے آواز آئی، آواز یہ تھی کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ تو کہتے ہیں چونکہ اندھیرا سا تھا تو جب وہ بندہ قریب آ گیا تو دوڑتا ہوا وہ آ رہا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لگتا ہے میری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ کہتے ہیں میں نے فوری اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ ادھر سے وہ بندہ میرے قریب آ گیا،
تو کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ تیری توبہ کا میسج آ گیا آسمانوں سے، تو کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ تھا، اپنا سوٹ میرے پاس ایک ہی تھا، کہتے ہیں میں نے وہ اتار کے اس کو گفٹ کیا اور کسی سے ادھار سوٹ مانگ کے تو میں نے اپنا گزارا کیا، کہتے ہیں ایمرجنسی میں نے کسی کے کپڑے خود پہنے اور جو میری ملکیت تھے وہ میں نے خوشخبری سنانے والے کو گفٹ کر دیا کہ یار تیرے ذریعے مجھے یہ خوشخبری ملی ہے۔ کہتا پیچھے سے تو لوگ دوڑے آ رہے تھے، ہر کوئی مبارک دے رہا تھا، کہتے ہیں میں پھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، رش لگا ہوا تھا، تو وہاں جب میں پہنچا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے کہا کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس دن سے لے کے آج تک اتنا مبارک دن تیری زندگی میں کبھی نہیں آیا جتنا آج مبارک دن آیا۔ کہتا ہے میں وہاں یہ باتیں سن رہا تھا، ادھر سے اللہ کے نبی نے آیات پڑھی اور اس میں آسمانوں کا جو فیصلہ آیا تھا بڑا سخت فیصلہ آیا تھا، دو طبقوں کا ذکر کیا تھا، ایک اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، ایک ان تین لوگوں کا۔ تو حضرت کعب بن مالک اپنے بیٹے کو کہتے ہیں او میں شکر کرتا ہوں میرا ذکر ان تین والوں میں تھا، وہ دوسری ٹیم میں نہیں تھا، کیونکہ ہم تینوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ تین لوگ جنہوں نے زمین کشادہ ہونے کے باوجود دیکھ لیا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، مطلب ہوتا ہے نا بڑی زمین کھلی، کوئی بندہ ہی نہ ملے، کوئی لفٹ ہی نہ کروائے تو بندہ پورے ایکڑ میں بھی چوکڑا مار کے بیٹھ جائے، جب کوئی لفٹ ہی نہ کروائے تو بندہ تو کہتا ہے میں تو پنجرے میں ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ تین لوگ کہ جن کو یقین ہو گیا کہ زمین وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ایک سرٹیفکیٹ۔ اور دوسری ٹیم پر اللہ نے پتا کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو ہم ان سے پھر بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں باتیں تو لوگ آرام سے کر دیتے ہیں نا کہ اللہ دے نبی دی اللہ نہیں موڑتا، او بھائی نبی نبی رب رب، اللہ کسی کا پابند نہیں، سارے نبی اللہ کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ دے رہی ہے کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ کو، اے نبی آپ راضی ہو بھی جائیں تو میں ان سے راضی ہونے والا نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات اللہ نے کہا یہ پلید لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پلید لوگ۔ اور تیسری تو مہر لگا دی، کہا جہنمی بھی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں تھوڑا نا بالکل واللہ نارمل ہو کے صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث آپ خود بھی پڑھیے گا، تو میں نے بھی اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاد سے محبت، جہاد میں قربانی، سپر پاور سے ٹکراؤ، کمزور طاقتوں کے باوجود استقامت اور قربانیاں دے کے معیشت کمزور ہونے کے باوجود دشمنوں کو للکار دینا، یہ خوبیاں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے وہ احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ اللہ رحم فرمائی ہماری ڈشیں ٹیبل پر پوری نہیں آتی، اور جب بھی پوچھو کہ فلسطینیوں کی مدد کی کوئی شکل بن سکتی ہے تو بڑے بڑے ماہرین معیشت فرماتے ہیں پاگل ہو تو ہم نہیں پتا مقابلے چ کون ہے، اجی نہیں پتا تو ہم داشڑ ہے، چلو اسی اپنا فیصلہ بدل لینے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اس وقت عذاب کہ نبوی ویژن سے، قرآن و سنت کی اینک سے، حکمت کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا ہونے کا یا پراکسی لڑنے کا ہمارے ذہنوں میں کوئی آئیڈیا نہیں، کیونکہ اندر موت کا خوف ہے، معیشت سے محبت ہے۔ اس بیماری نے اس وقت کو کھڑا کر دیا جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ وہ وقت آئے گا جب غیر مسلم قوم میں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہوگی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہوگی۔ صحابہ نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا سے پیار ہو جائے اور شہادتوں کی موت سے نفرت ہو جائے، پھر چونکہ میدانوں میں کسی نے کھڑا نہیں ہونا، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور پھر دشمن تمہارے ساتھ نقصان والا کردار ادا کرے گا۔ وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کا خود مطالعہ کریں، آپ پڑھیں گے، آپ ڈسکس کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے گہرے اسباق ہیں، اور نبوی ویژن جو ہے وہ بھی اس میں پالیسیاں بنانے کے لیے بڑا شاندار معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں تو آخر میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں
قبول کر لینا چاہیے اس بات کو کہ وہ نبی جو دنیا میں رحمت للعالمین کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹائٹل یہ ہے، اگر رحمت للعالمین کو کفار کی بدماشیوں کی وجہ سے 87 جنگیں مینج کرنا پڑ گئیں 10 سالوں میں، تو آپ اندازہ کرو اگر وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو ماحول کیا ہوتا، کیا منظر ہوتا۔ وہ رحمت للعالمین کے ٹائٹل کے ساتھ آئے ہیں، مگر 87 جنگوں کو پلان کرنا پڑ گیا، اس لیے کہ کافروں کی بدماشی رکنے والی نہیں ہے۔ فیصلہ کر کے جنیوا کنونشن میں ان سب خبیثوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا تھا، جتنی مرضی لڑائی دشمنی بڑھ جائے ہسپتالوں پر بمباری نہیں کریں گے۔ مگر کیا فلسطینیوں کے ہسپتال چھوڑ دیے انہوں نے؟ 35 کل ہسپتال تھے، 35 میں سے 30 ہسپتال تباہ کر دیے ہیں، نہیں دیکھا اندر مریض ہیں، نہیں دیکھا اندر بچے ہیں، نہیں دیکھا اندر عورتیں ہیں۔ 35 کل ہسپتالوں میں سے 30 میزائل مار کے تباہ کر دیے۔ اسی لیے 30-32 ہزار فلسطینی شہید ہوئے اور 70 ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 70% ان کے مکان ملبے کا ڈھیر بن گئے، نہ ایمبولینس چھوڑتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ان کی افطاری تھی، افطاری پر وہ لوگ جمع ہوئے، افطاری کی جگہ پر میزائل مار کے لاشیں بکھیر کے رکھ دی۔ ہم تو یہاں روح افزا کے شربت دیکھتے ہیں نا، بڑا سرخ رنگ ہے، وہ بیچارے اپنے سرخ خون کے اندر لپٹے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے اور اپنی جانیں دے چکے تھے۔ اس وقت امت اگر 90 اینٹ سے دیکھے کہ کفار کی پالیسیاں کیا ہیں اور ان کے مقابلے میں بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو کم از کم اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ غزوہ تبوک کا سارا سفر پڑھیں، وہاں منافقین کا کردار پڑھیں، غریب صحابہ کی کوششیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت پڑھیں، بمقابلہ مدینہ سپر پاور کا سٹیٹس پڑھیں۔ اس کے باوجود نبوی فیصلہ دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ اپنے نبی کے لائن پر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی رمضان کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سحری، افطاری، اعتکاف، ختم قرآن، یہ 4-5 باتیں۔ اور اللہ کے نبی کے رمضان کو دیکھو تو وہ بدر میں بھی نظر آتے ہیں اور مکہ کو فتح کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر اعتکاف کے مسئلے نبی سے سمجھنے ہیں تو میرا خیال ہے اس امت کے لیے سٹینڈ لینے کے مسئلے بھی نبی سے سمجھنے چاہیے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔